اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں لا اسلام این چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوئم تھے۔ آپ کا دور حکومت دنیا کی تاریخ میں سنہرے باب سے یاد کیا جاتا ہے، اور آپ کے عدل و انصاف کے چرچے پوری دنیا میں چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے۔ آپ کے دور حکومت میں جو خصوصی کام ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی اور مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کروایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام قائم کر دیا اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذور اور بیواؤں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں اور سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی نگرانی کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عمل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا، عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے، زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی، آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جاتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ موٹا کھدرا کپڑا پہنتے تھے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران ان کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے۔ کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربار نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا، یہ آپ کے اصول تھے۔ آپ فرماتے تھے، ظالم کو معاف کر دینا مظلوم پر ظلم کے برابر ہے۔ آپ کا یہ فقرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہے، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا؟ فرمایا، میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں، عمر بدل کیسے گیا؟ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے جو اس خصوصیت پر پورا اترتے تھے۔ آپ کی عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا، اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے، میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی۔ آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کی دور دراز علاقے کا ایک چرواہا
भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीना से 1000 मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस सानही की इत्तला किसने दी? चरवाहा बोला, जब तक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा थे, मेरी बेड़ियां जंगल में बेखौफ फिरती थी और कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। लेकिन आज पहली बार एक बेड़िया मेरे बेड़ का बच्चा उठा कर ले गया। मैंने बेड़िए की जुर्रत से जान लिया कि आज दुनिया में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद नहीं है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में जिस जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा लगाया, वहां से आज भी अल्लाह अकबर की सदाएं आती हैं। वहां आज भी लोग अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बनाई हुई निज़ाम दुनिया के 245 ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। आज भी पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है, या फिर हुकूमत के किसी बच्चे, माजूर या बेवा या बेआसरा शख्स को वजीफा देती है, तो वो माशरा, वो सोसाइटी बे इख्तियार हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अजीम तसव्वुर करती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे मुल्क में भी उमर फारूक जैसी निज़ाम हुकूमत कायम हो। आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मालूमात पसंद आए होंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और लॉ इस्लाम NN चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बामाने खुदा।